ورقہ بن نوفل کو آواز دی جاتی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے خطبہ دیجئے۔ ورقہ بن نوفل کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے خاندان کی تعریف نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کی تعریف و توصیف نہیں کرتے، بلکہ ہم سب کے آقا کی تعریف و توصیف کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی ایک خاتون کی شادی ایسے چمکتے شہزادے سے ہو رہی ہے جو شہزادہ 25 سالہ حیات کے اندر پورے عرب کے تاریخ کے اندر انقلاب برپا کر دیا ہے۔ کون سا انقلاب؟ بیان کرتے ہیں کہ یہی عرب کی سرزمین ہے، یہاں پر بیواؤں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی بیواؤں کی قدر نہیں تھی، کہ بیوائیں جب چلتی تھی، راستے جب چلتی تھی تو لوگ اپنے راستے کو بدل دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے لوگوں اپنے راستے کو بدل دو کیونکہ بیوہ نے راستے میں آ گئی ہے۔ اگر تمہارا چہرہ، اگر تمہاری نظر اس بیوہ پہ پڑ گئی تو تمہارا بنا ہوا کام بگڑ جائے گا۔ مگر قربان جاؤ مسلمانوں مدینے کے تاجدار پر، جب نبی یہ دو جہاں آتے ہیں، جب نبی یہ دو جہاں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو بیان کرتے ہیں، حضرت ورقہ بن نوفل بیان کرتے ہیں، مگر جب نبی اس مکہ کے شہزادے آتے ہیں تو 40 سالہ بیوہ سے نکاح کر کے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ اے دنیا کے لوگوں بیواؤں سے محبت کیا کرو، بیواؤں سے پیار کیا کرو، کیونکہ بیواؤں سے محبت کرنا بدعت نہیں بلکہ میرے آقا کی سنت ہے، بیواؤں سے پیار کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے آقا نے بتا دی ہے کہ بیواؤں سے محبت کیا کرو، بیواؤں سے شادیاں کیا کرو۔ اس کے بعد نبی دو جہاں کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی دو جہاں کے گھر میں تشریف لے جاتی ہیں۔ تشریف لے جانے کے بعد جب نبی دو جہاں اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارا جہیز کا سامان رکھا ہوا ہے۔ آپ کبھی جہیز کو دیکھتے ہیں، کبھی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے حجرے سے باہر جاتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اے میرے دو جہاں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی دو جہاں عرض کرتے ہیں کہ اے خدیجہ تم نے بہت سارا مال لے کر کے آئی ہو، کیونکہ تم ایک تاجرہ تھی، تمہارے پاس مال بہت تھا، تمہارے پاس دولت بہت تھی، اس وجہ سے تم نے بہت سارا مال لے کر کے آئی ہو۔ مگر اے خدیجہ مجھے مکہ کے غریب لوگوں کی غربت مجھے یاد آ رہی ہے، مکہ کے مسکینوں کی بھوک مجھے یاد آ رہا ہے، عرب کے لوگوں کی بھوک مجھے یاد آ رہی ہے۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ سارا مال جو تم لے کر کے آئی ہو اللہ کی رضا کے لیے میں عرب کی سرزمین میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں سارے لوگوں کو یہ مال بانٹ تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ خدیجۃ الکبریٰ منع نہیں کرتی ہیں۔ آج کی عورتیں ہوتی تو فوراً منع کر دیتی، مگر خدیجۃ الکبریٰ آج کرتی ہیں آقا میں بھی آپ کی ہوں، یہ مال بھی آپ کا ہے، آپ جسے چاہیں رکھ لیں اور جسے چاہیں غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ ان تمام عورتوں سے میں کہنا چاہوں گا جو دنیا کی سیرت کو دیکھتی ہیں، اے خواتین اگر سیرت کو بنانا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت کو دیکھو، آمینہ کے لال کی سیرت کو دیکھو، آمینہ کی سیرت کو دیکھو تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ حضور اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر کے آواز لگاتے ہیں کہ اے مکہ کے غریبوں آؤ، آج خدیجۃ الکبریٰ کا مال بٹ رہا ہے، اے مکہ کے مسکینوں آؤ، آج خدیجۃ الکبریٰ کا مال بٹ رہا ہے۔ گویا کہ نبی دو جہاں نے خدیجۃ الکبریٰ کے لائے ہوئے سارے جہیز کو تمام عرب کے سرزمین میں جتنے بھی غریب تھے سارے غریبوں میں مکہ کی سب سے پیاری شادی محمد کی محبت میں ہو اگر خامی تو سب من ہے۔ رب العالمین